دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سپاہی اور ساتھی بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے گئے، بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہونے لگی، لیکن بادشاہ رستہ بھٹک گیا تھا۔ بادشاہ اب واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس کو ایک جگہ دھواں سا نظر آیا، تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا باہر آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، باہر موسم خراب ہے، مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا پر بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے لیے ایک اچھا آرام دہ بستر بنا کے دیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا۔ صبح بادشاہ اپنے محل تو واپس آ گیا، مگر اسے بوڑھے لکڑہارے کی خوبصورت اور نیک بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھا خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، پر وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ بادشاہ کی چچا زاد کو اس کا بہت رنج ہوا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی، اگلے سال پھر بیٹی ہوئی۔ تب دبے لفظوں میں بادشاہ کے چچا نے کہا کہ حکومت لڑکا ہی سنبھالتا ہے، اس لیے بادشاہ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، پر بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا زاد کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے آہستہ آہستہ وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وزیر کو شادی کا لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی۔ بچیاں چھوٹی تھیں، پر بادشاہ نے پھر بھی شادی نہ کی۔ جب چچا زاد نے اپنی دال نہ گلتی دیکھی تو ایک دن چپکے سے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور یوں اقتدار خود سنبھال لیا۔ بادشاہ کی ایک پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جلد ہی شہزادیوں کو بھی مروا دے گی، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل حکمران کی رعایا کو ایک ظالم اور مغرور حکمران مل گیا۔ بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اسی دوران ایک دن بوڑھی نوکرانی بہت سخت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں کو پاس بلا کے بتایا کہ وہ در حقیقت شہزادیاں ہیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں لڑکیاں اکیلی ہو گئیں۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ اس کا وزیر زادہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے تیتر شکار کیے اور وزیر زادے کو دیے کہ ان کو اچھی سے صاف کر کے بھون کر لے آؤ۔ خود شہزادہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیر زادے نے تیتر صاف کر کے ساتھ لائے مشکیزے سے دھوئے اور تھوڑا دور آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے جھونپڑی پر پڑی، جہاں ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہوئی وزیر زادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیر زادہ بھی حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس پوچھنے آیا اور لڑکی سے اپنا تعارف کروا کر پوچھنے لگا۔ اتنے میں انہیں جلنے کی بو آئی۔ وزیر زادہ بھاگ کر واپس آیا، پر تب تک تیتر جل چکا تھا۔ وزیر زادہ بہت پریشان ہوا تو لڑکی نے کہا، ہٹو، میں تم کو بھون دیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اسے تیتر بھون کے دے دیے۔ شہزادہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا
کہ وزیر زادے نے اتنی دیر کیوں کر دی، پہلے تو بڑی جلدی بھون لیا کرتا تھا۔ وزیر زادہ جب بھنے ہوئے تیتر لے کر واپس آیا اور شہزادے نے کھائے تو شہزادہ حیران ہو کے وزیر زادے سے پوچھنے لگا کہ آج تم نے اتنے مزیدار تیتر کیسے بھون لیے؟ آج سے پہلے تو تیرے ہاتھ میں یہ لذت نہیں تھی۔ تب وزیر زادے نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک حسین لڑکی رہتی ہے، اسی نے بھون کے دیے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور میرے بھنے ہوئے تیتر تو جل گئے۔ ادھر چھوٹی شہزادی واپس جھونپڑی میں آئی، وہ جنگل کی دوسری طرف ندی پر کپڑے دھونے گئی تھی، تو بڑی بہن نے اسے وزیر زادے کے آنے کا سارا قصہ سنایا کہ کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے لائے ہوئے تیتر جل گئے۔ تب چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے کہا کہ دیکھنا، وہ اب شہزادے کو لے کر واپس آئے گا اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تم کو پسند کر لے گا۔ تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا، میرا نہ بتانا۔ بڑی شہزادی نے ساری بات سن کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن چھوٹی شہزادی نہ مانی۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی، پر ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے سفید پھول تھے۔ وہ اس نے اپنی بڑی بہن کو دیتے ہوئے کہا کہ جب شہزادہ تم کو لے کے جائے تو تم تمام راستے یہ پھول ایک ایک کر کے گراتی جانا، اس طرح میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ ساری بات سمجھا کر چھوٹی شہزادی جھونپڑی سے نکل کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ اتنے میں شہزادہ وزیر زادے کے ساتھ آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بڑی شہزادی پر پڑی، وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ تو شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کی سمجھائی ہوئی باتیں شہزادے کو بتانے لگی کہ یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، ماں میری مر گئی، باپ میرا لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی باپ بھی دنیا سے چل بسا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اس لیے اکیلی رہتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً شادی کی پیشکش کی اور ساتھ چلنے کو کہا، تو شہزادی چلنے کو تیار ہو گئی۔ شہزادی نے ایک گٹھڑی لی جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور چل دیا۔ بڑی شہزادی ایک ایک کر کے پھول گراتی رہی، ادھر چھوٹی شہزادی درخت کی اوٹ سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شہزادہ شہزادی سمیت محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس آیا اور ان کو شہزادی کی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی خالہ بھی بیوہ ہونے کے بعد محل میں ہی رہتی تھی۔ جب ان ماں بیٹی کو پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا، پر شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ جس کام کی ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے اس نے بظاہر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنا اچھا لگے گا، شہزادے کی پھر سے شادی ہوگی اور ہم سوکنے نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گی۔ جب یہ خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو باقی کس کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یوں دھوم دھام سے شہزادے کی شادی ہو گئی۔ چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے 2 دن بعد شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جشن کا سما تھا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا بات ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے؟ تو بوڑھی نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری لڑکی ملی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، اس لیے سارا شہر تیاری کر رہا ہے۔ لڑکی نے بوڑھی سے پوچھا کہ کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں، آج کل محل میں بہت کام ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس نے چھوٹی شہزادی سے کہا، تم میری بیٹی بن کر میرے پاس رہ لو۔ یہ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی ہوا کرتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کام چھوڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، پر اماں میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس کو لے کے جب محل میں پہنچی
تو سامنے سے شہزادی کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ بوڑھی اماں نے تسلیم بجاتے ہوئے بتایا، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کو محل میں کام پر رکھ لیں۔ شہزادے کی پہلی بیگم نے کچھ دیر چھوٹی شہزادی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، یہاں محل میں سب کنیزیں ملکہ کی تابع دار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں خرید سکتی۔ تم اگر میرے لیے کام کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، تو میں تم کو بہت سارا زیور پیسہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، دوسرا اس کی باتوں سے اسے بھی سازش کی بو آنے لگی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، ہاں جی ملکہ صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، ابھی ملکہ نہیں، اس کی بہو ہوں، ابھی شہزادہ بادشاہ نہیں بنا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند ہو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ ملکہ بن جائیں گی۔ جس پر پہلی بیوی کہنے لگی کہ تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم آج سے اس محل میں میرے کہنے کے مطابق چلنا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی، جی جی بالکل، آپ مجھے زبردست پائیں گی۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس لیے بڑی شہزادی کے کمرے میں آئی اور اس سے کہنے لگی، یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، تم کو جو بھی کام ہو اس سے کروا لینا۔ اس پر جب شہزادی نے چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ شہزادی کی پہلی بیوی کہنے لگی کہ محل میں بہت کام ہے، میں ذرا وہ دیکھ آؤں۔ اس کے جاتے ہی دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ چھوٹی نے بڑی کو نہیں بتایا کہ یہاں محل میں اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ شہزادے کی شادی ہو گئی، سب بہت خوش تھے سوائے شہزادے کی پہلی بیوی کے۔ چھوٹی شہزادی سارا دن اس کے پاس رہتی، وہ دونوں مل کر سوچتی رہتی کہ کیسے دوسری بیوی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تھوڑے دن بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی۔ یہ خبر بڑی بیوی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ اب تک شہزادے کو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ ملکہ، بادشاہ اور شہزادہ بہت خوش تھے، اس لیے شہزادی کا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ ادھر پہلی بیوی چھوٹی شہزادی کے ساتھ مل کر سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے بڑی بہن سے کہا کہ یہاں سے کہیں دور چلو۔ اب چھوٹی شہزادی اس کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادی کی بڑی بیوی اس سے کتنا جلتی ہے۔ وہ اگر بتا بھی دیتی تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ بڑی بیوی سب کے سامنے بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ چھوٹی بیوی کا چھوٹی بہن کی بات سن کر بڑی بولی کہ سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں میں نے اس وقت کہا تھا کہ ساتھ چلو، پر تم نہیں مانی اور کہا کہ اپنا اور میرا رشتہ سب سے چھپا کے رکھنا۔ تم اگر ابھی کہو تو میں شہزادے کو بتا دیتی ہوں کہ تم میری بہن ہو۔ پر عقل مند شہزادی جانتی تھی اب بتانے کا مطلب تھا کہ شہزادیاں جھوٹی ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنا رشتہ چھپایا۔ شاید یہ دونوں بہنیں کسی سازش کے لیے محل میں آئی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے چھوٹی بہن نے سختی سے بڑی کو منع کر دیا کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گی۔ کچھ دنوں بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو شہزادے کی پہلی بیوی نے دائی اور چھوٹی شہزادی کو بہت سے پیسے دیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تم بچے کو اٹھا کر مار دینا اور اس جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ یہ کام میں بہت آسانی سے کروں گی۔ چنانچہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بڑی شہزادی کی بے ہوشی میں دائی نے بچہ چھوٹی شہزادی کو دیا کہ جا کر اس کو مار دو، اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی جلدی سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے گھر آئی اور بوڑھی اماں سے کہا، اماں یہ بچہ میری بہن کا بچہ ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، میں شام کو آ کر اس کو سنبھالتی ہوں۔ بوڑھی اماں نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ چھوٹی شہزادی جلدی میں تھی اور بچہ رکھ لیا۔ شہزادی جب محل میں واپس آئی تو وہاں عجیب صورتحال تھی۔ دائی نے سب کو بتایا کہ شہزادی نے انسان کے بجائے بلے کے بچے کو جنم دیا ہے۔ سب بہت افسردہ اور حیران تھے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بہن سے بولا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔
محل والوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، پر وہ نہ مانی، کہنے لگی کہ وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی اور بوڑھی اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اس پر اماں بولی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھی سی پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو خود ہی سب اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اسی دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ صحت مند نہ ہو سکا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادے کی ماں شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئی، اس لیے ساری مملکت کی ذمہ داری شہزادے جو کہ اب بادشاہ تھا اور اس کی دونوں ملکاؤں نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچے کی پیدائش پر کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی کہ ایسا نہ کریں، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو ولی عہد کی بھی ضرورت ہے۔ ملکہ بگڑ کر بولی کہ اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی، ارے نہیں نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ جو کہ اس کی بہن تھی اس کو سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو، پر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچہ لے کر گھر آئی اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس بھاگ گئی۔ محل میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار کتے کا، بس اب اس کو قید کیا جائے ورنہ اگلے سال نہ جانے یہ کیا پیدا کرے گی۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر زادے کو جو کہ اب باپ کی جگہ وزیر بن چکا تھا حکم دیا کہ وہ ایک بڑا سا پنجرا بنوائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں بند کر کے شہر کے چوک میں رکھ دیا جائے۔ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھو تھو کریں گے۔ یہ سزا اس کو 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد قید میں تاعمر ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ جانے مجھے لگتا ہے چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا۔ آخرکار ایک بڑے پنجرے میں شہزادی کو شہر کے چوک میں رکھ دیا گیا، جہاں ہر آنے جانے والے لوگ اس پر تھوکتے تھے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی بادشاہ کو چھوٹی ملکہ کی یاد تو آتی تھی، پر ساتھ ہی بلی اور کتے کے بچے یاد آتے تو وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگتا۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب اس کی شادی ہے، اس لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی شہزادی، بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئے اور دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگے۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کے کنارے پانی پلانے گئے۔ ابھی وہ پانی پلا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے ان کو پانی پلانے لگے اور ساتھ ہی گانا گا رہے تھے، کاٹھ کا گھوڑا لوہے کی لگام، چھو پانی پی لے اے میرے غلام۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ ان کے پاس گیا اور پیار سے بولا کہ پیارے بچوں، کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور لوہے کی بھی لگام ہوتی ہے؟ اس پر بڑے لڑکے نے بولا کہ کیا کبھی ایک انسان عورت بھی بلی یا کتے کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس بات پر بادشاہ اور وزیر دونوں چونک گئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے کہ ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا کہ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھونپڑی میں لے کر آئے جہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔
بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں اور یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کچھ سال پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے، میں اس کی بہن ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تمہیں پہلے ہی سب کچھ کیسے پتا تھا؟ اس پر شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے اور راستہ بھول کر میرے نانا، جو ایک لکڑہارے تھے، ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے۔ وہیں ان کو ہماری ماں پسند آ گئی اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ مگر محل میں نہ صرف ہماری ماں کے خلاف سازش ہوئی، بلکہ ہمارا باپ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا، اور سازشوں نے کیسے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا۔ ہم دونوں بہنوں کو ہمارے ماں باپ کی ایک وفادار کنیز وہاں سے راتوں رات لے کر اس جنگل میں آئی، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے۔ اس لیے میں نے بہن کو منع کیا کہ وہ ہمارا رشتہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصے بعد میں سامنے آ جاتی، مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ بہت جلدی بڑی شہزادی کے خلاف سازش ہوگی، کیونکہ آپ کی ملکہ نے اتفاق سے مجھ سے ہی یہ سارا کام کروانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف سازش کرنے لگی ہے، وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ تب پھر چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر محل چھوڑنے اور بڑی ملکہ کی سزا تک کا سارا قصہ رو رو کر سنایا اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، آپ کے ولی عہد ہیں۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ اور وزیر بھی شہزادی کی کہانی سنتے ہوئے رونے لگ گئے۔ جب شہزادی ساری کہانی سنا چکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا، اس کا سر قلم کر دے گا۔ مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا، وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے، پہلے تو آپ اسے باعزت رہا کریں، اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ بادشاہ کو عقل مند شہزادی کی تجویز بہت پسند آئی۔ شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی اور 2 بچوں نے بن ماں کے گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑوں پر بٹھایا، اور وزیر، جو کافی دیر سے عقل مند شہزادی کو چپکے چپکے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو گھوڑے پر سوار کرا کے محل کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائیں اور خود جا کر قید خانے میں چھوٹی ملکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہا، اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ ملکہ کو باعزت رہا کروا کر بڑی ملکہ کو اس کے سامنے پیش کیا، اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے قصہ سنتی رہی۔ جب اسے یہ پتہ چلا یہ دونوں بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کر اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ بچوں اور بہن کو گلے لگائے روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج اس کو اختیار ہے وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ دوسرا، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ جب بڑی ملکہ، جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس نے یہ سنا تو وہ بھی روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بعد بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں۔